یہ جو پڑھتے ہیں بیچارے، یہ غلط فہمی سے یہ اپنے کو ایک مصیبت میں ڈال لیتے ہیں. اس مولوی سے پوچھ، اس مولوی سے پوچھ، طریقہ ادریسیہ میں جلدی ہے. کوئی طریقہ ادریسیہ بات نہیں ہے. تو طریقہ ادریسیہ میں ہو یا قادری، کسی میں بھی ہو، اگر تو سید ہو یا تو عام ہو، اگر تیرے میں عظمت خدا، عظمت رسول کی عظمت اتر گئی ہے ذہنی طور سے اور کیفیت کے طور سے، ذہنی طور سے تو مضبوط ہے، ذہنی طور سے عقل طور سے، وہ کیفیت کے طور سے خود ہی اتار دیں گے تیرے اندر. انسان کے بس کی بات نہیں. ذہن عقل میں تو ہر انسان اتار سکتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سمجھنے کی کوشش کرے. اور دل ایسا بنے پھر خدا کے ہاتھ میں ہے، اور خدا وسیلے سے بناتا ہے، پھر حضرت محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے. پھر حضرت محمد وسائل سے بناتے ہیں، ایسی جگہ اس کو بھیج دیتے ہیں جدھر ان کا فیض شیخ کے پاس چلتا ہے، ادھر سے اس کو کچھ نظر بھی آتا ہے، کچھ تبدیلی بھی آتی ہے. پھر اس کا یقین ان چیزوں سے بنتا ہے، باتوں سے نہیں بنتا. میرے ہزاروں پیروں کے پاس ہے، میرے پاس بھی آ گئے ہیں. ہم بھی سینکڑوں پیروں کے پاس پھرتے تھے، ادھر پھرتے تھے، لیکن دل میں یہ غصہ ہوا تھا خدا کہاں اور آقا جی کہاں. ایک شیخ نے میرے دل میں یہ چیز ذہن میرا مضبوط کر گیا. وہ فوت کر کے آج تک دعا کرتا ہوں. افغانستان کے تھے، حج میں آئے تھے، میں چھوٹی عمر کا تھا، ایسے سے اٹھتا بیٹھتا، انہوں نے میرے ذہن دل میں بات بٹھا دی کہ خدا کو بھی کچھ سمجھو، نبی کو بھی کچھ سمجھو، سب کچھ تم کو مل جائے گا. ہاں جی، بس وہ بات دل میں جمی ہوئی تھی. کچھ شعر اس نے ایسے کہا، کچھ میں ذوق شعروں میں بھی بچوں میں رکھتا تھا، پھر میں اس میں لگ گیا. بہرحال اب ہو گیا نہ ہو گیا، کیا ہو گیا یہ تو سمجھ میں باتیں آتی نہیں انسان کی. اتنا آتا ہے کسی چیز سے متاثر ہو تو کہتا ہے میں متاثر ہوتا ہوں. یہ بات اللہ کی تم بھی کرتے، میں بھی، سب کرتے ہیں. لیکن کوئی تم کو کہتا ہے وظیفہ پڑھنا، پڑھتے ساری عمر کوئی فائدہ، خود چھوٹ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے نہیں پڑھنا، تھوڑا سا ایک دو لفظ کہہ دی پڑھا، وہ ایسے تم کو لگتے ہیں کہ تم مرتے دم تک نہیں چھوڑ سکتے. پھر وظیفے جب پڑھتے دل سے پڑھتے تم کو اثر لگتا ہے، چھوڑتے تم کو پتہ ہے کچھ چیز میں گوار رہا ہوں، یہ ٹھیک ہے، خود محسوس ہوتا ہے. پھر اس میں لگتے ہو، پھر تمہارا ذہن و مضبوط کہ خدا سے بڑی چیز ہے. تو اس کے بعد خدا سے دکھتے ہیں نہیں دکھتے ہیں، وہ کیسی کیفیت ہے، وہ کیسے معاملے ہیں، وہ پھر جو سے فیض کی صورت ہے، تجلیات صورت ہے، وہ بیان لفظوں میں نہیں آتے ہیں. تو لفظ و بیان سے سمجھنا اپنے کو مصیبت میں ڈالنا. ایسے نہ کیا کر. اس آدمی کو جس کو ایسا ہو جائے اس کو چھپا کر جب تک کہ وہ ہوش میں نہ آئے. جب وہ ہوش میں نہیں ہوتا اپنے کو خدا بھی کہہ دے گا، نبی بھی کہہ دے گا. اس کی حواس نہیں ہوتے، خدا اس کی زبان سے بولتا ہے. جب نبی کی روحانیت کام کرتی ہے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روپ میں بولتا ہے تو بڑی مشکل بات ہے. اب آپ کہتے ہیں خدا کے روپ میں بولتا ہے، خدا تو نہیں ہوتا، خدا تو بڑا اس کا نازک مسئلہ تھا. جو منہ سے کہہ دے اس وقت ہو جائے گا، بڑی احتیاط کرے. اس پر کیفیت طاری رہتی قرب کی. وہ قرب اس کو سمندر میں کبھی جل جاتا ہے، کبھی وہ خود بولتا ہے، کبھی خدا کے روپ میں بولتا ہے، کبھی سیدنا محمد کے روپ میں بولتا ہے. لیکن جب سنبھل جاتا ہے اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے لیکن سنبھل کے بولتا ہے. ان کو شک نہ پڑے میرے پر، یہ سمجھے کہ شیخ امین ہی بول رہا ہے. لیکن کسی پتہ ہے کہ شیخ امین بولتا ہے، شیخ امین ایسے تو نہیں بولتا جیسے بعض وقت بولتا ہے. نظر نہیں آتا شیخ امین، کوئی اور بولتا ہے، بس اتنا اشارہ سمجھ. بعض وقت نظر آتا ہے آقا کی روحانیت بھی نہیں ہے، کوئی خدا ہی بول رہا ہے. اثر ہوتا دل میں ایک ہیبت جلال طاری ہوتا ہے. تو اللہ کی عظمت کا ظہور ادھر سے ہوتا ہے، خدا نہیں ہو جاتا. اللہ کی عظمت کا ظہور ہے. اس لیے بڑے بڑے اولیاء کرام ایسے کہتے ہیں جہاں ایسا اثر دیکھے وہاں دنیا کی بات کرے، توجہ دے، ادب سے رہے، تاکہ اس کا دل تم سے نہ بدلے. تم کو خدا سے کروڑوں مجاہدوں کے بغیر، کروڑوں برسوں کی عبادت کے بغیر مل جائیں گے. ان کی نظر خدا کی نظر ہوتی ہے، ان کی نظر آقا جی کی نظر ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے انسان کو. اس لیے جن کو یہ فیض ہوا انہوں نے یہ بات کہی، مرشد دا دیدار باہو لکھ کروڑا حجاں ہوں، کہ لاکھ کروڑ حج کرے ہم نے وہ قرب نہیں پایا جو اس سے جڑ کر ہم نے پایا. تو یہ انسان جہاں فیض دے، یہ ایک عام بات اصولاً کہتا ہوں، نہیں کہ میں وہ ہوں، میرے کو بھی سند ہے میرے پاس کہ میں بھی یہ شوق رکھتا ہوں، یہ ذوق رکھتا ہوں، یہ جنون رکھتا ہوں، اور اسی جنون میں جیتا ہوں، سوتا ہوں، گاتا ہوں، مرتا ہوں، اور اسی جنون میں انشاءاللہ اٹھوں گا. جو میرے ساتھ لگے وہ بھی انشاءاللہ اسی جنون میں اٹھیں گے. ہاں،
تو یہ ایک بات اصولاً ہے سب کے لیے، یہ کوئی کسی تخصیص کسی کی اپنی طرف اشارہ نہیں ہے، یہ بات تم کو کسی میں بھی نظر آئے تو اس وقت کو جا کے کہ سینکڑوں صدیوں میں کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے، الفاظ کا بیان کا تو سارا دہر چلتا رہے گا، لیکن کوئی تم سے ٹچ ہوئے نہیں، ادھر خدا سے ٹچ ہوئے نہیں، یہ مسئلہ بڑا آسان ہے نا، یہ بڑا آسان، لیکن ایسا ٹچ والا ملے نا، اب کیسے پتہ لے ٹچ والا ٹچ کر دیتے، اللہ ہی جانے کون بشر ہے، چلو ٹچ ہر جگہ ہو، دیکھو جہاں ٹچ سے اثر ہوا، شارٹ لگی، کرنٹ لگی، کچھ ہوا، روشنی نظر آئی، دیکھ ہاں کچھ ہوا، پھر سنبھل جاؤ، ہاں دیکھو بلی کو وہ دیکھتا ہے ادھر بلی ہے نہیں، وہ لگاتے ہیں اس کے اندر، اس کو کہتے ہاں 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 احتیاط کر، چلو احتیاط کرو، پھر فائدہ اٹھاؤ، تو ہم بھی تلاش میں، تم بھی تلاش میں، تم بھی تلاش کرو، اور جب تک کوئی نہیں ملتا ہے تو میرے سے کام چلا لو تھوڑا بہت، سمجھو نا یار، یہ بات ایسی کی جاتی ہے، تھوڑا بہت جب مل جائے تو چلے جانا، اور جس کو کوئی بھی مل جائے وہ پھر کہاں جاتا ہے، وہ نہیں جاتا، اس کو قتل کر دو اب نہیں جائے گا، جس کو پتہ چل رہا ہے، اس کو حقیقت سے آشنائی ہوئی ہے، ہاں اس کے شکوک سوال جواب ختم ہو گئے، کچھ نظر آتا ہے، اور جب تک نظر نہیں آتا تو پھر وہ ریلیں چلیں گی، خیال چلیں گے، پتہ نہیں یہ ہے نہیں ہے، پھسان الگ ہے، پتہ کوئی دھندا چلا ہے، تو پیروں نے بھی دھندا چلا ہے، وزیروں نے بھی چلا ہے، سب نے چلایا ہوا، نبی بن سکتا ہے تو پیر ولی نہیں بن سکتا، اب حقیقت کہاں ہے، کس میں ہے، تو پھر ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے، ڈھونڈنے سے اصلی شکر بھی مل جاتی ہے، اصلی ہیرا بھی مل جاتا ہے، اصلی گھی بھی مل جاتا ہے، اصلی چینی مل جاتی ہے، ڈھونڈنے سے ہر چیز مل جاتی ہے، بھائی میری بات مانیں آپ، لیکن ڈھونڈنے والا ہو نا، اس چیز کو ڈھونڈنا، جب تک سانس میں سانس سے نہیں چھوڑنا تو خدا اس کو نا امید نہیں کرتا ہے، جو ایسے یہ پھرتو گرتو للو پن جو چلو بھائی تھوڑا ذکر کرو اللہ ملا، مر مرا کے پیسہ ملتا ہے، مر مرا کے صدارت ملتی ہے، مر مرا کے حکومت ملتی ہے، مر مرا کے کوئی مائی ڈیئر ملتی ہے، تو اللہ تمہیں ہمیں مل جائے، ارے مریا مرایا ہے نہیں، کمال ہو گئی مر مرا کے ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، ہاں مجھے تھوڑا پڑے کہ اور یہ اپنی عمریں ساری جنگلوں میں صرف کر دی، جا کے اس قرب کو لے کے آئے خدا سے محنت مجاہدے، اور بعد کے بغیر محنت مجاہدے کی بھی ہوئی، اس کی مرضی پر ہے خدا کی، وہ محنت مجاہدے سے بھی وہ اسی توفیق دی، اس کے بغیر وہ بھی اس کی مرضی پر ہے، بہر جس کو جس چیز کی سچی طلب ہوتی ہے وہ آخری سانس اس کے پیچھے ختم کرتا ہے، تو تم کو آخری سانس دنیا کے پیچھے ختم کرنی چاہیے، مائی ڈیئر کے پیچھے کرنی چاہیے، یا خدا رسول کے پیچھے کرنی چاہیے، یہ تمہارا قسمت ہے، تمہارا نصیب ہے، تمہاری عقل ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آخری سانس تک خدا رسول کے پیچھے آدمی فنا ہو جائے، لگا ہی رہے، کرم انشاءاللہ کبھی نہ کبھی ہو ہی جائے گا، نہیں تو مرتے وقت ہی ہو جائے گا، نہ بھی ہو تب بھی مرنا ادھر ایسی ٹھانے، عزم اتنا مضبوط ہے، در مریے ویکھے یا نہ ویکھے، مدت گزری پند کریں دیاں، پھر بھی یار دا ڈیرا پرے تھی پرے، یار فرید تو تھک نہ جائیں توڑے، یار منظور کرے نہ کرے، نہ منظوری بھی ہے تب بھی قبول، مرنا ہی دری ہے، ایسا عزم ہو نا، ایسا عزم تو ہے ہی نہیں ہے، پھر تو گرتو تھالی کے بینگن منحوس، بس آ گئے تسبیحیں لے کے، تسبیح پکڑ تسبیح ختم، فینش 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 فائنل، یہ پھر تو گرتو منحوس سوچ رہا، بس تھوڑا جذبہ دکھایا پھر پھسل گئے، جتنے دی کھوتی اتنے جا کھل ہوتی، یہ کوئی ایسے ہوتا ہے، جیلی محبت میں لوگ ایسے محبت سے دین ایمان گواہ دیتے ہیں، لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑتے، دین ایمان گواہ دیتے ہیں، حکومت کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں، کوئی کرسی مل جائے گی، کچھ کیا مل جائے گی، 2 دن کی بہار کچھ بھی نہیں ہے، زندگی ایک دفعہ ملتی، گھڑی گھڑی ملے گی، پھر کیا کرو گے، بس آقا جی کو دل دے دو تو سمجھو سب کچھ ادھر ہے، خدا بھی ادھر ہے، سب کچھ ادھر ہے، ڈھونڈے خدا کو تو کہاں، جانب مصطفیٰ تو دیکھ، جلوہ حق چھپا ہوا ہے ذات مصطفیٰ، تو اللہ کرے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، چلے جی، سننے سنانے تک نہ رہے تو ہر جگہ ہوتی ہے، سننا سنانا نہیں ہے، اس چیز کی تلاش اور محبت اور ارادہ پکا کر لیں، ہاں جیسے کہ نفلوں کو شروع کریں 100 تک شروع کریں، زیادہ بھی بڑھ جائیں 20 سے شروع کر دیں، ہاں
ایک صحابی نے چاہت ظاہر کی، رسول اللہ جو کچھ بھی ہے آپ نے پوچھا کچھ چاہتے ہو تم کچھ؟ کہا ایسے میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میرا رہوں ہمیشہ، آپ سے دوری نہ ہو۔ کہا انی علی کثرت سجود، اللہ کو سجدے زیادہ کرو، یعنی زیادہ نفل پڑھو، خدا کرم کر دے گا۔ بتاؤ اتنا سنتے کرتے کراتے کچھ نہیں ہے۔ اس ملا منحوس نے بھی شروع کی ہیں کچھ، بس کھایا پیا سنا کے تو نہیں ہوتا کام۔ ایک ملک بنا تو کتنی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ایک بچے کے بعد تو کتنی مصیبت ہو رہا تو پھر 40 سال میں جا کے واقع والا، ایک درد پھل دیتا اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ چیزیں تو بعید از قیاس اور بعید از عقل ہے۔ یہ تو انسان مجاہدہ لاکھ کرے حقدار نہیں بنتا، بس خدا کے کرم کا تقاضا آ جاتا ہے کہ تو بندہ کہاں پا سکتا اپنی محنت سے، لیکن ہم مائل بکرم ہو جاتے ہیں، چل پھر اس پر جذب کی حالت طاری ہو جائے، تجلیات طاری ہو جائے، پھر خود کو بھی پورا نہیں سمجھ سکتا، اور جو دیکھتے ہیں وہ بناوٹ پھر نہیں ہوتی، پتہ چلتا ہے یہ بناوٹ والی بات نہیں، اس کی طبیعت پہلے والی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں نا ایسے بازوں کو، کوئی بھائی بھی ایسے کچھ ہو رہا ہے بیچ میں، تھوڑے سے دل سے چل پڑتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا مزاج پہلے والا نہیں ہے، ہاں تھوڑا ایسے کرتا ہے، ہاں تو یہ فیض تھوڑا آتا ہے نا، اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، تیزی نہیں کرنی، پھر کبھی حادثات کی بالکل ایسے کچھ ہے ہی نہیں ہے، پھر کبھی تیز ہو گیا، اور اس میں بے ادبی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ طبیب جتنی دوا بتائے، جتنی خوراک بتائے، اتنی کرنی چاہیے، اپنی طرف سے نہیں کرنی، اپنے آپ ہی روزے مستقل ایک کے منحوس نے اپنے آپ ہی روزے شروع کر دیے دبا دب، ہاں وہاں نہ پڑی وقت یہ ایسے کرنا چاہیے، اپنے آپ کوئی مجاہدہ نہیں کر رہے، جتنا شیخ ہے وہی کرنا ہے، سنا ہے شیخ نے کہا، لیکن تم وہ کہا ایسے کرو، مستقل روزے شروع کر دیے۔ ہم نے کہا تھا تیسرے دن روزہ رکھ لیا اگر شہوت غالب ہے، ایک دن چھوڑ کے ایک دن، اور بھی کچھ چیزیں بتا دی، مستقل روزے شروع کر دیے۔ اچھا جڑے ہوئے جلدی کرتے ہیں، اور بعض اور ایسے نہیں کرنا چاہیے، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ آپ 3 وقت کی خوراک ایک وقت میں کھانے ہو فائدہ ہوگا، ہفتے کی دوا 2 دن میں کھا لے نقصان ہی ہوگا نا، ایسے نہیں کام کرنے چاہیے، اسی کے وسیلہ ساتھ ہو۔ ہاں چلے جی، ایسی گڑبڑیں کرتے ہیں بیچ میں۔ مجھے تجلی کا ذرا مسئلہ تیز ہوا تھا فیض کا، پہاڑ ریزہ روزہ گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، آقا جی پہ وحی اترتی تھی تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے سنلقی علیک قولا ثقیلا، اپنے کو سنبھالیں، ذرا مضبوطی کریں، اس وقت ہم آپ سے بات کریں گے۔ ہماری بات اس وقت ایسی، اگر پہاڑوں پہ قرآن سے ریزہ ہو جائے کہ آپ سے قرآن جو میں خطاب ہوتا ہے یہ فیض اور تکلم کی صورت میں ہوتا ہے، الفاظ کی صورت میں نہیں ہوتا۔ جو آپ سے کلام ہوتا تھا تو آپ کی اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، آپ پسینہ ہو جاتے تھے۔ ہاں یہ فیض کا ہوتا ہے، یہ قرآن آپ کے دل میں ایسے چلتا ہے اس وقت، چاہے بعض آیتیں کسی سے تھوڑا سا زیادہ نہیں ہوتا، انسان برداشت نہیں، ایسے ہوتا ہے جیسے خدا آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے، آپ کو وہ کیفیت، وہ لذت، وہ سوز، وہ گداز، آپ حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ چیز ہلکی ہو جاتی ہے، پھر تیز ہوتی ہے۔ جو یہ دنیا ہے نا روحانی، آقا کی محبت والی، یہ جنت دوزخ دونوں جہان آپ کو بلا دے گی۔ اسی بزرگوں بازن کا کوئی فیصلہ، خلد اپنی مظہر لطف و جمال، جب خدا تعالیٰ کا اظہار اپنی محبت کا یا اپنی کرم کا ہوتا ہے تو اس وقت ہم کو جنت ہی جنت ہوتی ہے۔ جب اپنی جلال اور عظمت کا کرتا ہے اسے اتنے ڈرے ہم ہوتے ہیں جیسے ہم دوزخ میں پڑ گئے۔